الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نمبر 56 ولا نجادل فی القرآن، قرآن کریم کے بارے میں ہم جھگڑا نہیں کرتے۔ ونشہد انہ کلام رب العالمین، بلکہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین اس کو لے کر آئے ہیں۔ فعلمہ سید المرسلین محمدً صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبریل امین کے ذریعے اللہ نے یہ کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِّن كَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ، اور یہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ مخلوق کے کلاموں میں سے کوئی کلام اس کے برابر بھی نہیں۔ وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، اور ہم یہ نہیں کہتے قرآن مخلوق ہے۔ وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمان جس مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں ہم اس مسئلے کی مخالفت بھی نہیں کرتے۔ ایک بات تو سمجھیں، فَعَلَّمَهُ، علمہ کا ترجمہ کہ یہ نہ کر دینا کہ جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے سکھایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ نبی کا معلم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ نبی کا معلم براہ راست اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں۔ جبریل پیغمبر کا معلم نہیں ہوتا، بلکہ جبریل اللہ اور پیغمبر کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہوں اور بار بار یہ بات کہتا ہوں، اللہ رب العزت بے مثال ہیں، سمجھانے کے لیے دیتے ہیں کہ اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی۔ جس طرح دیکھو، میں استاذ ہوں، یہ شاگرد ہیں، میں پڑھا رہا ہوں اور یہ پڑھ رہے ہیں، اور میرے پاس ایک کاغذ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے، اور میں ایک طالب علم کو دیتا ہوں کہ ان کو دے دو۔ اب یہ جو درمیان میں آدمی ہے یہ مجھ سے کچھ حروف لے کر ان کو دے رہا ہے، تو میں معلم ہوں، یہ متعلم ہے، میں استاذ ہوں اور یہ شاگرد ہے، اور یہ درمیان والا واسطہ ہے، اس کو معلم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح جبریل امین اللہ اور نبیوں کے درمیان واسطہ ہے، جبریل امین معلم نہیں ہے۔ دنیا میں پیغمبر کا کوئی استاذ نہیں ہوتا دینی امور میں۔ ہوا کلام اللہ تعالی ونشہد انہ کلام رب العالمین، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ کلام اللہ، قرآن کریم، کتاب اللہ، یہ اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس پہ دلیل کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ اس دلیل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ قرآن کریم نے 3 مرتبہ تدریجاً، آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ چیلنج دیے ہیں۔ نمبر 1، آپ جنوں انس کو کہہ دو کہ سارے جمع ہو جائیں اور اس قرآن جیسا قرآن لائیں تو نہیں لا سکتے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم میں فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، ان کو کہو کہ 10 صورتیں لے آئیں، قرآن کریم کی 10 صورتوں جیسی، یہ نہیں لا سکتے۔ تو پھر ان سے کو فاتو بصورت من مثلی، ایک صورت لے آؤ قرآن کریم کی ایک صورت جیسی، لیکن اس کو بھی نہیں لا سکیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ تو یہ دلیل کیسے بنتی ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھو۔ دنیا میں 2 قسم کی چیزیں ہیں، بعض وہ ہیں کہ جس جیسی چیز انسان بنا سکتا ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن جیسی چیز انسان نہیں بنا سکتا۔ مثلا یہ میرے سر پہ پگڑی ہے، اس پگڑی جیسی ایک انسان 1 کروڑ پگڑی بنا سکتا ہے، اور اس پگڑی کے نیچے میرا سر ہے، اس سر جیسا 1 کروڑ انسان مل کر بھی ایک سر نہیں بنا سکتا۔ یہ میرے ہاتھ پہ گھڑی ہے، اس ایک گھڑی جیسی 1 کروڑ گھڑی ایک انسان بنا سکتا ہے، لیکن میرے ہاتھ جیسا ہاتھ 1 کروڑ انسان مل کر بھی ایک ہاتھ نہیں بنا سکتا۔
دنیا میں کبھی بھی کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ اس پگڑی کو اللہ نے بنایا ہے، کہتے ہیں انسان نے بنایا ہے۔ اور کوئی بھی نہیں کہتا کہ سر کو انسان نے بنایا ہے، سب کہتے ہیں کہ سر اللہ نے بنایا ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں کہتا کہ گھڑی اللہ نے بنائی ہے، کہتے ہیں انسان نے بنائی ہے۔ اور ہاتھ کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ انسان نے بنایا، سب کہتے ہیں اللہ نے بنایا ہے۔ تو جس جیسی چیز انسان نہ بنا سکے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز بھی انسان نے نہیں بنائی، اور جس جیسی چیزیں انسان بنا سکے، یہ دلیل ہے کہ یہ چیز بھی انسان نے بنائی ہے۔ کیونکہ ہاتھ جیسا 1 کروڑ انسان مل کر بھی ہاتھ نہیں بنا سکتے، تو یہ دلیل ہے کہ یہ ہاتھ بھی انسان نے نہیں بنایا۔ اور چونکہ ایک گھڑی جیسی 1 کروڑ گھڑی ایک انسان بنا سکتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گھڑی بھی انسان نے بنائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو چیلنج فرمایا، اس قرآن جیسا قرآن لاؤ، اور کوئی اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو جو چیلنج قرآن کرتا ہے نا، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ چیلنج کیسے ہو رہا ہے، سمجھایا کیسے جا رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن بھی اللہ پاک نے بنایا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ چیلنج کیسے بنتا ہے، اللہ چیلنج دے رہے ہیں کہ اس قرآن جیسا تم قرآن لا کر دکھاؤ۔ اب کوئی یہ بندہ کہ جی اس قرآن جیسا قرآن ہم تو نہیں لا سکتے، لیکن یہ ثابت کیسے ہوا کہ یہ قرآن انسان کا نہیں بلکہ یہ اللہ کا ہے؟ اس سے یہ کیسے ثابت ہوگا؟ یہ تو ثابت ہوگا کہ اس قرآن جیسا قرآن انسان نہیں بنا سکے، لیکن جو قرآن موجود ہے یہ بھی اللہ کا ہے، تو یہ کیسے ثابت ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس چیلنج کو سمجھیں کہ یہ چیلنج کیوں دیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، چونکہ قرآن اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت خود بھی مخلوق نہیں، اللہ کی صفات بھی مخلوق نہیں۔ اللہ بھی ازلی ہے، اللہ کی صفات بھی ازلی ہے۔ اللہ رب العزت بھی بلا کیف ہیں، اور اللہ کی صفات بھی بغیر کیفیت کے ہیں۔ اس لیے قرآن چونکہ اللہ کی صفت ہے، مخلوق بھی نہیں، ازلی بھی ہے، اور یہ بغیر کیفیت کے ہے۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہوا بلا کیف، بغیر کسی کیفیت کے نازل ہوا ہے۔ اور قرآن کریم الفاظ اور حروف سے جو اللہ کا کلام ہے وہ مرکب بھی نہیں ہے، اس میں حروف اور الفاظ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حروف سے مرکب ہو اللہ کا کلام، الفاظ سے مرکب ہو، تو ترکیب کا ضابطہ ہوتا ہے، ایک چیز پہلے ہوتی ہے ایک بعد میں ہوتی ہے۔ تو ایک حرف پہلے ہوگا وہ ختم ہوگا تو دوسرا، وہ ختم ہوگا تو تیسرا۔ تو اس میں پھر یہ قدیم نہیں رہے گا، ایک پہلے ہوگا اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا، تو حادث ہوں گے، قدیم نہیں ہوں گے، ہمیشہ سے نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کا کلام تو قدیم ہے، حادث نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے۔ یہ تو نہیں کہ پہلے نہیں تھا پھر بعد میں ہوا۔ اس لیے جو اللہ کا کلام ہے وہ الفاظ اور حروف سے مرکب نہیں ہے۔ ہاں جب اللہ کے کلام کو ہم ادا کرتے ہیں، ہم الفاظ سے ادا کرتے ہیں، اور وہ الفاظ حروف سے مرکب ہوتا ہے، ہم اس کے بغیر ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں، ہم الفاظنا افعالنا، جو ہم قرآن کا لفظ پڑھتے ہیں یہ ہمارا فعل ہوتا ہے، افعالنا مخلوقۃ، اور ہمارے افعال مخلوق ہے۔ اس لیے ایک ہے قرآن جو کلام اللہ، وہ تو مخلوق نہیں ہے، اور ایک وہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مخلوق ہے، اور یہ کلام اللہ نہیں ہے، وہ کلام اللہ پر دلیل ہے، یہ خود کلام اللہ نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہی بات چلی تھی۔ امام احمد اس پہ کھڑے ہو گئے تھے کہ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے۔ اس پر امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے، مار کھائی، جیل کاٹی، دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ نے اپنے موقف کو تبدیل نہیں کیا۔ اللہ کا کلام تو کلام لفظی نہیں ہے، اللہ کا کلام تو کلام نفسی ہے نا، اور ہم جو پڑھتے ہیں کلام لفظی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علیہ دلیلا، اصل کلام وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل میں ہو، اور یہ جو زبان سے ہے یہ اصل کلام نہیں ہوتا، یہ اس دل والے کلام کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔
اسی طرح جو ہم کلام پڑھتے ہیں یہ وہ کلام جو اللہ کا ہے اس پر دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اپنے موقع پر کھڑے رہے تو حضرت امام احمد بن حنبل ایک شخص تھا ابو الہیثم، اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، رحم اللہ ابو الہیثم، رحم اللہ ابو الہیثم، اللہ تعالیٰ ابو الہیثم پہ رحم فرما۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا ابو الہیثم کون ہے جس کے لیے آپ دعائیں فرماتے ہیں؟ اتنا خوش قسمت انسان کہ آپ اس کا نام لے کر دعائیں فرماتے ہیں۔ حضرت امام احمد فرمایا جب میں جیل میں تھا، کوڑے کھاتا تھا، تو یہ بھی جیل میں میرے ساتھ بند تھا اور یہ ڈکیتیاں مارتا تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں مار کھاتا ہوں، ڈکیتی نہیں چھوڑتا۔ آپ امام ہیں، مار کھا لینا، اپنے موقف کا نہ چھوڑنا۔ میں ان ماروں سے متاثر ہو کر چوریاں اور ڈکیتیاں نہیں چھوڑتا، اور آپ امام ہو کر مار کھا کر یہ موقف چھوڑ دیں گے، یہ نہ کرنا۔ آپ اگر بدل گئے تو پوری امت کا ایمان تباہ ہو جائے گا، اس لیے مار کھانا لے کر کھڑے رہنا۔ امام سے رحمہ اللہ فرماتے اس کے جملے سے مجھے سہارا بہت ہوا تھا۔ ایسے ہوتا ہے، میں ایون اجتماع پر تھا تو گاڑی سڑک کے اوپر جا رہی تھی، لوگوں کو پتہ چلا میرا، تو جیسے ملنے والا رش ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر رش ہوتا ہے، شیشہ نیچے کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ بس اگر لوگوں کی طلب ایسی ہوتی ہے کہ دل کرتے ہیں ان سے مسافہ بھی کر لیں، آدمی عجیب کیفیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ خیر بعض ساتھی ایسے تھے جو ان پڑھ قسم کے ہوتے ہیں، سادے ہیں، سندھ کی طرف سے تھے، تو میں نے شیشہ نیچے کیا۔ آپ یقین فرمائیں ایک آدمی سندھ کا رہنے والا اور کلین شیف، داڑھی بھی منڈاتا تھا، رائبن کے اجتماع میں تھا، تو میرے سے شیشے کے قریب ہو کر مجھے کہتا ہے سائیں آپ ڈٹے رہنا، سائیں آپ ڈٹے رہنا۔ تو میں نے کیسے بیچارہ کو پتہ چلا ہوگا میرے کسی کیس اور جیل کا، تو شاید ہی اس پس منظر میں کہہ رہا ہے کہ سائیں آپ ڈٹے رہنا۔ تو میں نے خیر شیشہ بند کیا، ہم چل پڑے، تو میں نے کہا دیکھو یہ عام آدمی ہے لیکن ہمیں کیسے نصیحتیں کر کے سمجھا رہا ہے۔ اور ایسے ہوتا ہے، بہت سارے واقعات بندے کے ساتھ پیش آتے ہیں جو انسان کو کھڑا ہونے پر مجبور اور کھڑا ہونے پر برانگیختہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، مصائب اور مشکلات سے بچائے، لیکن مصائب مشکلات آ جائیں تو کام کو چھوڑنا نہیں ہے، کام کو جاری رکھنا ہے۔ 57 نمبر پر کل بات ہو چکی ہے۔ نمبر 58 وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ، ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر آدمی مومن ہو اور گناہ کرے تو گناہ اس کو نقصان نہیں دیتا، نہیں، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے۔ اگر انسان ایمان کے ساتھ گناہ کرے تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور پھر وہ تو گناہ کرے تو پھر لگ جاتا ہے، پھر توبہ کرے پھر دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے مسلسل گناہ کرتا رہے اس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ گناہ اعمال نقصان نہیں دیتے، گناہ ہوں تو وہ نقصان دیتے ہیں۔ 59 نرجو للمحسنین من المؤمنین ان یعفو عنہم، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین میں سے جو نیک ہیں ان سے درگزر فرمائیں گے، ویدخلہم الجنہ، اللہ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے، ولا نأمن علیہم ولا نشہد لہم بالجنہ، ہم نہ تو ان کے بارے میں نا امید ہیں کہ اللہ ان کو جنت نہیں دے گا، اور نہ ہی ان کے بارے میں ہم حتماً اور یقیناً کہتے ہیں کہ ضرور جنت دے گا۔ نہ ہم ضرور کی بات کرتے ہیں، نہ ہم نا امید ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِیئِہِمْ، جو گناہ گار ہے اس کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ وَنَخَافُ عَلَیہِمْ، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ وَلَا نُقَنِّطُهُمْ، اور ان کو نا امید نہیں کرتے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، یعنی ہم نہ تو یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو نیک ہے اس نے جنت میں ضرور جانا ہے، نہ اس کے بارے میں نا امید ہیں کہ اگر کوئی برا ہے تو جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ ہم امید بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ نمبر 60 بل امن والیاس ینقلان عن ملت الاسلام، اگر کوئی انسان بالکل مطمئن ہو جائے اور وہ یقین کر لے کہ میں نے جنت میں ضرور ہی جانا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے انسان اسلام کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ والیاس، اور آدمی نا امید ہو جائے کہ میرے اعمال کی کیا حیثیت ہے، میرے جیسا بد کردار تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، تو یہ دونوں چیزیں انسان کو اسلام سے فارغ کر دیتی ہیں۔ بسبیل الحق بینہما لأہل القبلہ، اور
مسلمان اور مومنین کے لیے اعتدال کا راستہ درمیانی ہے کہ ڈرتا بھی رہے، امید بھی رکھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر یہ اعلان ہو جائے قیامت کے دن کہ جنت میں صرف ایک شخص جائے گا تو مجھے امید ہے وہ ایک عمر ہوگا، اور اگر قیامت کو اعلان ہو جائے آج ایک شخص جہنم میں جائے گا باقی سب جنت میں، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا عمر ہی نہ ہو۔ تو امید بھی اس درجے کی اور خوف بھی اس درجے کا، اسی کا نام ایمان ہے۔ 61 وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ، جب انسان کلمہ پڑھے اور صحیح اعتقادات اختیار کر لے اور مومن بن جائے، اب کافر تب ہوگا جن چیزوں کی وجہ سے مومن ہے ان کا انکار کرے۔ تو مومن ایمان سے نہیں نکلتا مگر اس چیز کے انکار کے ساتھ جو چیز اس کو ایمان میں داخل کرتی ہے، یعنی ضروریات دین میں سے، ایمانیات میں سے کسی کا انکار کرے گا تو پھر کافر ہوگا۔ صرف برے عمل کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا، بد اعتقادی کی وجہ سے ہوگا۔ 62 والایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان، ان نے ایمان کی تھوڑی سی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے دو چیزوں کا، نمبر 1 دل سے ماننا، نمبر 2 زبان سے اقرار کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ یہاں بات سمجھ لیں بہت اچھی طرح کہ ایمان در حقیقت نام ہے دل سے مان لینا، اللہ کو، ملائکہ کو، انبیاء کو، رسولوں کو، آسمانی کتابوں کو، جنت کو، جہنم کو، تقدیر کو، ان کے مان لینے کا نام ایمان ہے، دل سے مانے۔ اور اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ اس کا حصہ نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے۔ زندگی میں ایک بار زبان سے کلمہ پڑھنا یہ فرض ہے۔ کوئی شخص زبان کے ٹھیک ہوتے ہوئے بھی زندگی میں ایک بار جان بوجھ کر کلمہ نہ پڑھے تو ایسے شخص کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ اللہ کے اس کا کیا معاملہ اللہ جانتے ہیں، لیکن ہم اس کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے زندگی میں ایک بار تو زبان سے اقرار کرے۔ اور ویسے اصل جو ایمان ہے وہ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ یہ اقرار باللسان ہوتا ہے بوقت ضرورت، یعنی اگر کسی کے بارے میں الزام لگ جائے کہ یہ مسلمان نہیں کافر ہے، اور وہ کہے گا جی میں مسلمان ہوں، دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل پر زبان سے اعتراف نہیں کرتا، اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اب زبان سے اقرار کرے گا تو مسلمان کہیں گے، اور زبان سے اقرار نہیں کرے گا تو اس کو مسلمان نہیں کہیں گے۔ اصل تصدیق قلبی ہے دل سے ماننا، اور پھر بوقت ضرورت اقرار باللسان ہوتا ہے زبان سے ماننا۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں، جس میں آج کل ایک بہت بڑی عجیب ہیرا پھیری چل رہی ہے۔ وہ کیا کہ نکاح، بعض لوگ ماں باپ کو نہ لڑکی بتاتی ہے نہ لڑکا بتاتا ہے، دونوں نکاح کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، اور 2 گواہ بنا لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہمارا نکاح ہو گیا، چونکہ نکاح میں ایجاب، قبول اور گواہ چاہیے تھے، ہم نے تینوں کام پورے کر دیے، ایجاب بھی ہے، قبول بھی ہے اور 2 گواہ بھی ہیں، لہذا نکاح ہو گیا۔ دیکھو نکاح میں اصل گواہ نہیں ہے، نکاح میں اصل اعلان ہے، اعلن النکاح، اعلن النکاح ولو کان بدعا وجعلوا فی المساجد۔ اب نکاح میں اصل اعلان ہے۔ اعلان کا مطلب کہ آپ کے قرب و جوار میں رہنے والے ہر فرد کو پتا ہو کہ وہ عورت ہے، فلاں بندے کی بیوی ہے، اور یہ بندہ ہے اور فلاں عورت کا شوہر، ہر کسی کے علم میں ہو، اصل یہ ہے۔ اور یہ جو شہادت ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ شہادت ہے بوقت مطالبہ۔ مثلا ایک شخص کسی عورت کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں مسجد میں میرا نکاح ہوا تھا، تو کوئی گواہ ہے؟ کہتے ہیں گواہ تو کوئی نہیں، عدالت اس کی بیوی تسلیم نہیں کرے گی۔ عدالت بیوی تب تسلیم کرے گی جب 2 گواہ لائے گا۔ ایک شخص کسی عورت کے ساتھ سفر پہ ہے، پولیس شک کی بنیاد پہ پکڑ لیتی ہے، وہ کہتا ہے میری بیوی ہے، پولیس کہے گی پروف، وہ کہتے ہیں فلاں جلسے پر میرا نکاح ہوا تھا، کہتے ہیں ہمیں تو جلسہ نہیں، ہمیں تو پروف دو نا۔ اب اس کو کاغذات اور گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ تو نکاح میں اصل اعلان ہے، اور شہادت یہ بوقت مطالبہ ہے۔
تو ایمان میں اصل تصدیق قلبی ہے، اقرار باللسان یہ بوقت مطالبہ اصل تصدیق ہے۔ اس لیے آدمی کو اقرار باللسان کر بھی لے اور دل سے نہ مانے تو اس کو منافق کہتے ہیں، مومن نہیں کہتے۔ اصل چیز دل کی چیز ہے، اگر دل سے مانتا ہو اور یہ مجبور ہو جائے اور زبان سے انکار کر دے تو پھر بھی یہ مومن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے نا۔ تو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط فرمائیں، اگر کوئی شخص یوں نکاح کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کرے، اس کی حوصلہ افزائی نہ کرے۔ امت اور اتنے واقعات اس پر پیش آ رہے ہیں جس کے نقصانات ہو رہے ہیں، یعنی میرے علم میں واقعات ہیں۔ بعض بچیاں مسائل پوچھتی ہیں، بچیاں یعنی فلاں آدمی تھا، ہم نے نکاح کر لیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، اب ہمارے گھر کے حالات پیدا ایسے ہو گئے ہیں کہ اس سے تو میں زندگی گزار نہیں سکتی، وہ طلاق دینے کے لیے تیار نہیں، تو اب میں کیا کروں؟ مسئلہ بن گیا۔ بعض ایسے نہیں، فلاں جگہ میرا نکاح ہونا تھا لیکن نکاح میں بھی سال باقی ہے اور نکاح نہیں ہو رہا، تو ہم نے 2 گواہ بنا کے خفیہ نکاح کر لیا ہے، تو ہم ملیں یا نہ ملیں؟ اب دیکھو مسائل پر یہ مسائل ہیں جو مجھ سے پوچھے جا رہے، اس لیے میرے علم میں ایسی چیزیں ہیں تو ہم اس کی بالکل حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ یہ خفیہ اور چوری نکاح نہ کرو، جو نکاح کرنا ہے تو اعلانیہ کرو۔ میرے علم میں ایسے واقعات ہیں، آپ یقین فرمائیں کہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا اگر میں نام بتا دوں تو۔ واقعات کیا ہیں؟ ایک شخص قداور ہے، صاحب علم ہے اور شہرت صاحب تقوی کی بھی ہے، نکاح ہے، شادی شدہ ہے، بچے ہیں، دوسرا نکاح کیا، 2 گواہ بنا لیے، اعلان نہیں ہے۔ پہلی اہلیہ کو پتہ چل گیا، اس نے کہا یا اس کو رکھو یا مجھے رکھو۔ پہلی کو نہیں چھوڑ سکتا کہ خاندان کا معاملہ ہے، اس کو چھوڑنا اس کے بس میں نہیں ہے، بالآخر اس کو دوسری کو طلاق دینی پڑی۔ اب دوسروں نے ان کے ساتھ کیا کیا بس کچھ نہ پوچھے، اور کیسے کیسے معاملات پیدا ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خفیہ نکاح ہو رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی نکاح کریں اعلانیہ کریں، گواہ وقت مطالبہ ہیں، اصل نکاح میں اعلان ہے، تو ایمان میں اصل تصدیق قلبی ہے۔ 63 وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَجَمِيعَ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرع والبیان كُلُّهُ حق، وہ تمام چیزیں جو اللہ نے قرآن کریم میں نازل کی ہیں اور ان تمام چیزیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت میں ثابت ہیں اور آپ کے بیان فرمانے سے ثابت ہیں، تمام کی تمام چیزیں برحق ہیں اور ہم ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ مومن ہونے کے لیے تمام ایمانیات کو ماننا ضروری ہے، اور کافر ہونے کے لیے تمام ایمانیات کا انکار ضروری نہیں ہے۔ ایمانیات میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا تو کافر، اور مومن ہونے کے لیے تمام ایمانیات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ 64 والایمان واحد، ایمان واحد ہے، ایمان بسیط ہے، ایمان مرکب نہیں ہے۔ وَأَهْلُهُ فِي أَهْلِهِ سَوَاءٌ، اور اہل ایمان نفس ایمان میں سب برابر ہیں۔ وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشِيَّةِ وَالتُّقَىٰ وَمُخَالَفَةِ الْهَوَىٰ وَمُلَازَمَةِ الْأَوْلَىٰ، لیکن ان میں جو مراتب کا فرق ہے، ایک سمجھتے ہیں بڑا ایمان والا ہے، یہ بہت نیک آدمی ہے، صاحب ایمان ہے، اس کا ایمان کامل ہے، یہ جو ایسی باتیں کہتے ہیں ان میں فرق ہے خشیت اور تقوی کی وجہ سے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور اپنے نفس کی اور خواہشات کی مخالفت کرتا ہے اور اول اور افضل چیزوں پر پابندی کرتا ہے، اس کا ایمان آگے نکل جاتا ہے، اور جو ان کا خیال نہیں کرتا اس کا ایمان پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہاں بات سمجھیں، والایمان واحد، آپ یہاں لکھا ہے کہ ایمان واحد ہے، ایمان ایک ہے، حالانکہ واحد تو نہیں ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، تو 6 چیزیں ہیں، ایک کیسے ہوا؟ تو ایمانیات تو بہت زیادہ ہیں، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایمان ایک ہی چیز ہے؟ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ایمان نام ہے 3 چیزوں کا۔ نمبر 1 التصدیق بالجنان، اپنے دل سے ایمانیات کو مانے۔ نمبر 2 والاقرار باللسان،
اپنی زبان سے اعتراف کرے۔ نمبر 3 والعمل بالارکان، اور اپنے اعضاء اور جسم کے حصوں سے عمل کرے۔ 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ اور یہ فرماتا ہے نہیں، ان 3 چیزوں کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ صرف ایک چیز التصدیق بالجنان، دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ ایمان ایک چیز کا نام ہے، اور یہ جو ہم اعضاء سے عمل کرتے ہیں اس کا نام اسلام ہے۔ حدیث جبرائیل میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ زبان سے کلمہ پڑھو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، اور طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ان 6 چیزوں کو دل سے مانو۔ دیکھو یہاں بظاہر فرق کیا جا رہا ہے۔ جب کسی شخص کا اسی طرح قرآن کریم میں ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ یہ جو اتحاد سے کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم ایمان لائے، انہیں کہو یہ نہ کہ ایمان لائے، یہ کہیں ہم اسلمنا، اسلام لائے ہیں۔ ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں نہیں داخل ہوا، اوپر سے نماز روزہ ان نے کر لیا ہے۔ تو اسلام اعمال ظاہرہ کا نام ہے اور ایمان دل سے ماننے کا نام ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ میں دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ زندگی اسلام کی دے اور موت ایمان کی دے۔ کبھی آپ نے کسی کو دعا مانگتے نہیں سنا ہوگا اللہ ہمارا خاتمہ بالاسلام فرما، ہمیشہ دعا سنی اللہ خاتمہ بالایمان فرما۔ اسلام نام ہے کرنے کا، ایمان نام ہے ماننے کا۔ ایک آدمی کے ذمہ 10 سال کی نمازیں ہیں اور اس نے نہیں پڑھی، اب اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے، وہ نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں، موت کا وقت آ گیا۔ اب 10 سال کی نمازیں دہرا تو نہیں سکتا، لیکن 10 سال کی نمازیں مان کر تو مر سکتا ہے۔ ایک شخص نے رمضان کے روزے نہیں رکھے اور اللہ معاف فرمائے، اب اگلے رمضان سے پہلے وہ بیچارہ شعبان میں بیمار ہوا، اتنی بیماری کی خدشہ کہ میں مر نہ جاؤں۔ اب اس کو فکر ہے کہ میں نے مہینے کے روزے رکھے تھے لیکن میں نے ادا نہیں کیے۔ اب وہ مہینے کے رمضان کے روزے پڑھ تو نہیں سکتا، رکھ نہیں سکتا، لیکن مان تو سکتا ہے کہ میرے ذمہ ہے۔ اس لیے جب آدمی زندہ ہو تو ماننا بھی ہے اور کرنا بھی ہے، اور جب موت کا وقت آ جائے پھر کر نہیں سکتا، ماننا ضروری ہے۔ اس لیے دعا مانگی جاتی ہے اللہ جب زندگی دے تو ہم مانتے بھی رہیں اور کرتے بھی رہیں، اور جب موت کا وقت آ جائے تو پھر ہم کر نہیں سکتے، البتہ ہمیں مان کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن یہ ذہن نشین فرما لیں اسلام وہی معتبر ہے جس کے نیچے ایمان ہو، عقائد، اگر یہ نہ ہو تو اسلام معتبر ہی نہیں۔ اور یہ جو اسلام ہے یہ نتیجہ ایمان کا ہے، یہ نتیجہ ایمان کا ہے، تو دونوں میں نسبت اور تعلق اتنا قوی اور مضبوط ہے کہ بس اوقات اسلام کو ایمان کہہ دیتے ہیں اور ایمان کو اسلام کہہ دیتے ہیں۔ ورنہ قرآن کریم نے اعلان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جو ایمان لائے ہو مسلمان بھی ہو جاؤ، ایمان لائے ہو اب پورے اسلام میں داخل بھی ہو جاؤ، مکمل احکام شریعت پہ عمل بھی کرو۔ والایمان واحد، یہ ہے معنی اس کا کہ ایمان واحد ہے۔ واحد کا معنی صرف تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔ دوسری بات سمجھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ایمان اور اعمال دونوں میں حجت، بنیاد اور معیار قرار دیا ہے۔ ایمان کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا تمہیں ہدایت ملے گی، اور اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ جیسا ایمان تو امتی کے بس میں نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جو ایمان ان کو ملا اس جیسا ایمان بعد والے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے یہ قید کیوں لگائی ہے کہ صحابہ جیسا ایمان ہو تو ہدایت دیں گے؟ جب صحابہ جیسا ایمان ممکن ہی نہیں ہے تو اس ناممکن چیز کا ہم سے تقاضا کیوں کیا ہے؟
اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال، کہ جو چیز محال ہے اس کے ساتھ دوسری چیز کو معلق کیسے کر دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق، کہ جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے اس کا تقاضا کیسے فرما دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جواب ذہن نشین فرما لیں، ایک ہوتا ہے مثل فی الکم، ایک ہوتا ہے مثل فی الکیف، ایک ہوتا ہے مماثلت کمیت اور مقدار میں، اور ایک ہوتا ہے مماثلت کیفیات میں۔ کمیت الگ چیز ہے، کیفیت الگ چیز ہے۔ کمیت اور کیفیت میں کیا فرق ہے؟ آپ گاڑی پیٹرول پمپ پہ کھڑا کریں تو وہاں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، ہم مقدار اور معیار کے ضامن ہیں۔ مقدار کا معنی کہ جتنا پیٹرول ہم کہیں گے نا ڈالا ہے اتنا ہی ہوگا۔ جب 10 لیٹر پیٹرول ڈالیں گے تو 9.25 نہیں 10 ہی ہوگا، مقدار۔ کمیت اور معیار کا معنی کیفیت، جب ہم کہیں گے نا پیٹرول تو یہ 100% پیٹرول ہوگا، اس میں مٹی کا تیل اور ڈیزل اور کسی اور چیز کی آمیزش نہیں ہوگی، کیفیت۔ تو ایک ہے مقدار، اسے کہتے ہیں کمیت، اور ایک ہے معیار، اسے کہتے ہیں کیفیت۔ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا، اس مثل کے مراد مثل فی الکمیت ہے، یعنی ایمانیات میں تم صحابہ کی طرح ہو، جتنی چیزوں پر ایمان وہ لائے ہیں اتنی ہی چیزوں پر تم ایمان لاؤ، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دو گے تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ باقی ایمان کی جو کیفیت صحابہ کی ہے نہ وہ کیفیت ہماری ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس کیفیت کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جو بندہ سوال کر رہا ہے اس کے ذہن میں کیفیت ہے، حالانکہ یاد کیفیت کا مطالبہ نہیں بلکہ کمیت کا مطالبہ ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھیں، یہ جملہ تھا اہلہ فی اصلہ سواء، اہل ایمان نفس ایمان میں سب برابر ہے، یعنی صحابی اور غیر صحابی نفس ایمان میں سب برابر ہے۔ جس کو میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس میں تمام انبیاء کے بارے میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء برابر ہیں، کس میں؟ نبی ہونے میں۔ جس طرح سرکاری ملازمین سارے سرکاری ملازم ہوتے ہیں، کوئی 1 گریڈ کا ہے کوئی 22 گریڈ کا ہے، لیکن ملازم ہونے میں سب برابر ہیں کہ ملازمین ہیں، اور رتبہ ان کا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نفس ایمان میں سب برابر ہیں اور کیفیات کے اندر تفاوت ہے۔ والایمان واحد، تصدیق قلبی جن چیزوں کی تھی وہ سب نے اس کے اوپر برابر ایمان لانا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا اور ایمان نام ہے ایمانیات کو ماننے کا، ایمانیات میں کمی بیشی نہیں ہوتی، کمی کریں تو ایمان سے نکلیں، زیادتی کریں تو ایمان سے نکلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی مان لیں تو ایمان سے نکل جائیں، اور 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی نبی پر ایمان نہ لائیں تو ایمان سے نکل جائیں، کمی اور بیشی نہیں ہوتی۔ تو پھر قرآن کریم میں کیوں ہے کہ ایمان بڑھ گیا اور ایمان کم ہو گیا؟ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، ایمان بڑھ جاتا تھا۔ تو یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے ایمان بڑھ جاتا تھا، یہاں ایمان کی کمیت مراد نہیں ہوتی بلکہ ایمان کی کیفیت مراد ہوتی ہے۔ ایمان کی مقدار، ایمانیات، کمیات، اس میں کبھی کبھی اضافہ نہیں ہوتا، ہاں کیفیات میں کمی بھی ہوتی ہے، کیفیات میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت حنظلہ مدینہ منورہ بازار سے گزر رہے تھے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، میں تو منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر نے پوچھا حنظلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں جب اللہ کے نبی کی مجلس اور خدمت میں ہوتا ہوں تو کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب میں اپنے بیوی بچوں کے پاس ہوتا ہوں کیفیت اور ہوتی ہے۔ صدیق اکبر فرمانے لگے نافق ابو بکر، تو میں بھی منافق ہوں، یہ تو میرے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے۔ حضور پاک کی مجلس میں تو مسئلہ اور ہے، اور جب بیوی بچوں کے پاس ہو کیفیت اور ہوتی ہے۔ اب صحابہ کرام کو جب اشکال پیش آیا تو اپنے سے بڑے اللہ کے نبی کی خدمت کے پاس چلے گئے کہ یا رسول اللہ اس کا حل کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس حالت میں تم میرے پاس ہو، یہی حالت اگر تمہاری مسلسل بیوی بچوں اور بازار کے اندر بھی ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لصافحتکم الملائکہ، پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں، تمہارے بستر پر اور راستوں میں فرشتے مصافحہ کریں۔ اس کا معنی کہ میری مجلس میں کیفیت اور ہوگی
اور جب مجھ سے الگ ہو جاؤ گے کیفیت اور ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا کہ تم سے مصافحہ ملائکہ کریں گے؟ اس کی وجہ کہ انبیاء کا ایمان مسلسل بڑھتا ہے، انبیاء کے علاوہ غیر نبی امتی کے ایمان کیفیت کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے، اور ملائکہ کی کیفیت ایمانی ایک جگہ پہ رہتی ہے، نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ مشاہدات ان کے ہوتے ہیں، غیبت نہیں، مشاہدات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہاری ایمان کی کیفیت ایک جگہ پہ رک جائے تو پھر تم سے مصافحہ ملائکہ کریں گے نا، کہ جن کی کیفیت ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے۔ تو جب کیفیت اوپر نیچے آنی ہے تو پھر مصافحہ ملائکہ نہیں کریں گے بلکہ تم سے مصافحہ عام انسان کریں گے۔ آپ کے ذہن میں ممکن پھر سوال آئے، وہ عید کے موقع پر حدیث میں نہیں آتا کہ جب گھر سے نکلتے ہیں عیدگاہ کی طرف اور پھر واپس آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے جو مزدور مزدوری کرے اس کا حق کیا ہے؟ تو فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ اس کا حق اس کے مزدوری ادا کر دی جائے۔ فرمایا ہم نے بھی مزدوری ادا کی، ان گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور یہ فرشتے لوگ گزرتے ہیں تو فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، تو فرشتے مصافحہ تو کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس وقت ہماری ایمانی کیفیت بڑی ہوئی ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی بڑی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسی کیفیت والا مصافحہ کر لیں تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ انسان بھی مصافحہ کر لیتے ہیں، فرشتے بھی کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر تمہاری کیفیت برقرار رہے تو پھر تمہارے ساتھ ملائکہ کا مصافحہ تسلسل والا ہو، کبھی کر لیں تو اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لو۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت تھے، جوانی میں تھے، ان پر ایک عورت عاشق ہو گئی حضرت امام نسائی پر۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ باغ میں گئے تقاضے کے لیے، اس عورت کو پتہ جو فریفتہ تھی وہ دوڑ کے وہاں پہنچی۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے جان چھڑائی، دوڑے اور گھر پہنچے اور موقع گناہ کا نہیں دے سکے، اللہ نے محفوظ فرمایا۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جب بوڑھے ہوئے تو دل میں خیال آیا میں جوانی میں اس عورت کی خواہش کو پورا کرتا، بعد میں توبہ کر لیتا، وہ عورت بھی خوش ہو جاتی اور گناہ سے توبہ کر کے میں بچ بھی جاتا۔ ایک دل میں خیال آیا، یہ خیال آیا تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، بہت روئے اس بات پہ کہ جب جوانی تھی میں گناہ کر سکتا تھا، میں نے نہیں کیا، اب بڑھاپے میں گناہ کے اسباب نہیں ہے تو خیال آتا ہے میں گناہ کر لیتا تو ٹھیک تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ رونا شروع کر دیا۔ روتے ہوئے امام نسائی کی آنکھ لگ گئی، جب سوئے تو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا نسائی اس میں تم گھبران اور پریشان نہ ہو، گھبراؤ مت، وہ جو تمہاری جوانی تھی نا وہ زمانہ تمہارا ہمارے قریب کا تھا، یہ جو بڑھاپا ہے اب زمانہ ہم سے دور ہو گیا ہے، تو یہ نبوت سے بود زمانی کا اثر ہے جو تمہارے اوپر پڑا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بود زمانی ہوتا جائے گا تو یوں مزاجوں میں تفاوت آتا چلا جائے گا۔ ہم پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بعد والوں سے پہلے اللہ نے ہمیں حضور کا زمانہ قریب کا عطا فرمایا ہے، اس پر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کاش ہم حضور کے دور میں ہوتے، تو کاش حضور کے دور میں ہوتے تو کہیں ایسا نہ ہو ابو بکر صدیق کی بجائے ابو جہل کی صفوں میں آ جاتے۔ ہم نفس پرست اتنے ہیں کہ ہم بات کو دیکھتے ہوئے بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر یہ معاملہ حضور کے دور میں ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم تو جہنم کے ایندھن بن جاتے۔ اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ بعد والے ہم سے جو دور ہیں اللہ نے ان کی نسبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے زمانہ عطا فرما دیا ہے۔ مجھے صحبت سے بات یاد آئی، یہاں بیٹھے ایک طالب علم، صبح میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ کے مدرسے سے کتنے طالب علم آئے؟ انہوں نے کہا جی اتنے طالب علم آئے۔ تو میں نے کہا اور زیادہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کچھ طالب علم تو فلاں جگہ پہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ یہ ویسے ہمارا مکالمہ چل رہا تھا۔ اس نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کے سارے بیانات تو نیٹ پر ہوتے ہیں، ہم اس کو نیٹ پر سن لیں گے، اور جہاں ہم جا رہے ہیں ان کے نیٹ پر نہیں ہوتے اس لیے ہم وہاں جا رہے ہیں، یہ تو ہم نیٹ پر بھی سن لیں گے نا۔ میں نے کہا دیکھو یہ الجھن ان کو اس لیے ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ یہاں آ کر صرف پڑھنا ہے، بس صرف پڑھنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کتاب دے دیں اور کتاب کے ساتھ صاحب کتاب نہ دیں۔ اللہ کتاب نہیں دیتے، کتاب کے ساتھ نبی صاحب کتاب بھی بھیجتے۔ بیانات سن لیں گے، جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ بندے کو کتاب ملے اور صاحب کتاب نہ ہو۔ بیان سننے سے آپ کو بیان تو مل جائیں گے، لیکن بیان والے کی مجلس اور بیان والے کی صحبت آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ وہ تو وہیں رہنے سے ملتی ہے۔ ہمارے بعض ساتھی غلط فہمی لگ جاتی ہے
کہ جی فلاں فائل ہمارے پاس موجود ہے، تو درسگاہ میں جانے کے بجائے فائل منگوا لیتے ہیں۔ آپ اس فائل کو تو پڑھ لیں گے، لیکن جس لہجے میں استاذ پڑھا رہا ہے وہ کیسے سمجھ آئے گا؟ جس درد سے استاذ بول رہا ہے وہ درد دل میں اثر کیسے کرے گا؟ اور اگر استاذ صاحب عمل ہے، اس کی صحبت کا اثر جو مجلس میں بیٹھنے سے ہوگا وہ باہر کیسے ہوگا؟ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والایمان واحد 65 والمؤمنون کلہم اولیاء الرحمن، ایمان والے سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْبَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ، لیکن ان میں اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت زیادہ کرتا ہے اور قرآن کریم کی اتباع زیادہ کرتا ہے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ قرآن کریم میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ ولی ہے ہر ایمان والے کے، اور ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت خاصہ اور ایک ہے ولایت عامہ۔ ولایت خاصہ کلوز فرینڈ، خاص قسم کی دوستی، اور ولایت عامہ معمول کی دوستی، عام چھوٹی موٹی یاری۔ ولایت عامہ تو ہر مومن کو حاصل ہے، لیکن ولایت خاصہ ان اولیاء الا المتقون، وہ صرف تقوی والے ہیں، انہی کو ملتی ہے۔ ولایت عامہ اللہ نے عطا کی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، لیکن اس ولایت عامہ پر انسان کو رکنا نہیں چاہیے۔ ولایت خاصہ جو تقوی سے ملتی ہے اس کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ولایت عامہ اور خاصہ سمجھ آ گیا تو اب دونوں آیتوں میں تعارض بھی نہیں ہوگا۔ ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن اللہ کا ولی ہے، اور ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے نہیں صرف متقین اللہ کے ولی ہے۔ اب تعارض خود بہت ختم ہو جائے گا کہ جہاں سے ثابت ہر ایمان والا ولی ہے وہ ولایت عامہ ہے، اور جس آیت سے ثابت کہ متقین اللہ کے ولی، صرف متقین اللہ کے ولی ہیں، اس سے مراد ولایت خاصہ ہے۔ 66 والایمان هو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ من اللہ تعالی۔ یہ کچھ ایمانیات کی امام طحاوی نے تفصیلات فرما دی ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اس کے فرشتوں کو مانو، ان کی کتابوں کو مانو، ان کے رسولوں کو مانو، اور قیامت کے دن کو مانو، والقدر خیرہ، اور تقدیر کو مانو، خیر ہو یا شر، اس پر بات ہو چکی ہے، وہ تقدیر میٹھی ہو یا کڑوی جیسی بھی ہو اس کو ماننا چاہیے۔ یہاں صرف ایک بات نشین فرما لے، والیوم الآخر، قیامت۔ قیامت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قیامت صغریٰ اور ایک ہے قیامت کبریٰ۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو شخص فوت ہو گیا اس کی قیامت مرتے ہی شروع ہوگی، یہ قیامت صغریٰ ہے۔ اور حشر کے بعد جب دوبارہ اٹھیں گے تو قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ جو برزخ کا دور ہے، اس میں سوال بھی اجمالاً ہے، آگے آ رہا ہے، من ربک من نبیک ما دینک، اور جواب بھی اجمالاً ہے، نہ تفصیلی سوال نہ تفصیلی جواب، اور اگر جواب دے دے تو اس پر عرض جنت ہے، اور اگر جواب نہ دے اس پر عرض نار ہے۔ عرض جنت کا معنی جنت کا پیش ہونا، نہ کہ جنت میں داخل ہونا۔ عرض نار کا معنی جہنم کا دکھایا جانا، نہ کہ جہنم کا پیش ہونا۔ اور قیامت حشر کو جو قیامت کبریٰ ہے، وہاں سوالات بھی تفصیلی ہوں گے، جوابات بھی تفصیلی ہوں گے، اور اس کے بعد نتیجہ دخول جنت اور دخول نار کا ہوگا، عرض نار اور عرض جنت کا نہیں ہوگا۔ مومن جنت میں داخل ہوگا اور کافر جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ایک قیامت صغریٰ ہے، ایک قیامت کبریٰ ہے۔ ہم قیامت کبریٰ بھی مانتے ہیں، قیامت صغریٰ بھی مانتے ہیں۔ نمبر 67 وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ، ہم ان میں سے ہر ایک چیز تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِي، اور انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَىٰ مَا جَاءُوا بِهِ، اور جو نبی جو کچھ لے کر آیا ہم ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں ہے تِلْكَ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہے، تو ہم نبیوں کو برابر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم نبیوں کو برابر نہیں کہہ سکتے۔ فرق نہ کرنے کا معنی کہ ہم نفس نبوت میں فرق نہیں کرتے،
نفس وحی میں فرق نہیں کرتے، یہ تمام انبیاء ہیں، اور نبی وہ جس پر وحی آتی ہے، جس پر جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں۔ باقی درجات میں فرق قرآن نے کیا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو لا نفرق کا معنی ایک، ہم بعض نبیوں کو مانیں اور بعضوں کو نہ مانیں، نہ یہ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ جو نبی کا مقام نہیں اس کو وہ دیں، اور جو مقام ہے اس سے نیچے رہیں۔ نبی کا مقام نبوت کا ہے، الوہیت کا نہیں ہے کہ نبی کو الہ مان لیں، اللہ کا بیٹا مان لیں، ایسے بھی نہیں کرتے۔ اور نبی کا مقام جو نبوت کا ہے عام مومن کی طرح نہیں ہے کہ اس کو عام آدمی کی طرح مان لیں، یہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم ان میں فرق نہیں کرتے، جو مقام اللہ نے نبوت کا دیا ہے سب کا مانتے ہیں اور سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم بعض نبیوں سے افضل ہے، ہم اس پر اعتراف کرتے ہیں۔ اور یہ ذہن نشین فرما لیں، ایک نبی دوسرے نبی سے افضل، یہ جو وجہ فضیلت ہے یہ اعمال نہیں ہے، وجہ فضیلت علوم ہے۔ کمال نبوت علم ہے، کمال نبوت عمل نہیں ہے۔ کمال نبوت علم ہے، اس کی دلیل کسی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو۔ میں پگڑی سفید باندھتا ہوں اور کوئی میرا شاگرد کہہ دے کہ میرے استاد جی سفید پگڑی باندھتے ہیں، دوسرا کہتا ہے سفید پگڑی تو میں باندھتا ہوں، تمہارے استاد کا کیا کمال ہے؟ ہمارے استاد جی 3 گھنٹے پڑھاتے ہیں، وہ کہ غیر ہمارے استاد 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال وہ ہوتا ہے جو صاحب کمال میں اور دوسرے میں نہ ہو۔ جو علم نبی کے پاس ہوتا ہے، نبی کی امت میں اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہوتا، یہ نبی کا کمال ہے۔ جہاں تک تعلق اعمال کا ہے، وہ تو امتی بظاہر اعمال میں نبی سے آگے نکل جاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر پاک نے 1 حج کیا ہے اور امتی 10 حج کرتا ہے۔ ہمارے نبی کا 1 حج ہے، امت کے حج ملائیں تو کروڑوں حج مل جائیں گے، تو بظاہر عمل میں آگے نکل رہا ہے، تو یہ نبی کا کمال نہیں ہے۔ کمال نبوت علم ہے، کمال نبوت عمل نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ پیغمبر سے بظاہر امتی عمل میں آگے نکلتا ہے، لیکن حقیقت یعنی عمل کا جب اجر ملے گا اور عمل کا وزن ہوگا، اس میں امتی نبی سے آگے نہیں نکل سکتا۔ اگر نبی کا 1 سجدہ ہے اور امت کے کروڑوں سجدے ہیں، نبی کا 1 حج ہے اور امت کے ہزاروں اور لاکھوں حج ہیں، تو پیغمبر کا حج دیکھنے میں 1 ہے، لیکن جب قیامت کے دن تولا جائے گا 1 حج ان کے لاکھوں حجوں سے آگے نکل جائے گا، 1 سجدہ اربوں سجدوں سے آگے نکل جائے گا۔ تو امتی بظاہر اعمال زیادہ کر بھی لے، لیکن جب اعمال کی باری آئے گی اس کے اجر کی، تو پھر بھی نبی آگے نکلے گا، امتی پیچھے رہ جائے گا۔ لیکن کمال نبوت یہ علم ہے، جس نبی کے پاس جتنا علم ہوگا وہ نبی اسی علم کے بقدر دوسرے نبی سے افضل ہوگا۔ اگر وجہ فضیلت عمل ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ 950 سال قرآن نے بیان فرمائی۔ لبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، ان میں سے 910 سال آپ کی دعوت کے سال ہے، 910۔ اس کا مطلب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال اور عمل دعوت کی عمر 910 سال۔ ہمارے پیغمبر پاک کی عمر 63 سال اور عمل دعوت کی عمر 23 سال۔ اگر اعمال کی بنیاد پہ فضیلت ہوتی تو ہمارے نبی کے عمل دعوت 23 سال ہے، ان کے عمل دعوت 910 سال ہے، وہ افضل ہوتے۔ لیکن افضل ہمارے پیغمبر ہیں، کیوں؟ علمت علم الاولین والآخرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم ملا ہے۔ چونکہ آپ کا علم تمام نبیوں کے علوم سے زیادہ ہے، اس لیے مقام میں آپ تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ نمبر 68، وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ جو مومن ہیں اور کبیرہ گناہ کر چکے ہیں اور توبہ بھی نہیں کی، یہ جہنم میں جائیں گے، لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ یہ جو من امت محمد کہا، یہ قید اتفاقی یا قید احترازی نہیں ہے۔ قید احترازی کا معنی اور اتفاقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ قید احترازی ہوتی تو اس کا معنی ہوتا کہ امت محمدیہ کے کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ جو بغیر توبہ کے مرے وہ تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور پہلی امتوں کے افراد جو نے کبیرہ گناہ کیے بغیر توبہ کے مرے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہ قید اتفاقی ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ گزشتہ امتوں کے اہل کبائر جنت میں نہیں جائیں گے، وہ بھی جنت میں جائیں گے،
وہ بھی جہنم میں جائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے، ہمیشہ وہ بھی نہیں جائیں گے، لیکن چونکہ یہ عقائد امت محمدیہ کو پڑھائے جا رہے ہیں اس لیے امت محمدیہ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اس امت میں اگر کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے اس کے بارے میں ذہن نہ بنانا کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اذا ماتوا، جب ان کا اسی پر انتقال ہو جائے، وہم موحدون، ان ہوں توحیدی عقیدہ ٹھیک ہو، وَإِن لَّمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ، اور گناہوں سے اگرچہ توبہ نہ کی ہو۔ میں نے وضاحت کر دی ہے، مومن ہو کبیرہ گناہ کرے اور بغیر توبہ کے فوت ہو جائے تو جہنم میں جائے گا بھی تو ہمیشہ نہیں رہے گا۔ بعد ان لقوا اللہ عارفین، مومنین عارف ہو، اللہ کو پہچانتا ہو، ایمان لاتا ہو، بہم کی مشیت ہی و حکم ہی، یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ چاہے تو گناہوں کی وجہ سے قانون سزا دے دیں اور چاہے تو اپنے کرم سے جہنم میں بھیجے ہی نہ اور سیدھا جنت میں بھیج دے۔ انشاء غفر لہم، اگر اللہ چاہیں گے معاف فرما دیں گے، وعفى عنہم بفضلہ، اپنے کرم سے درگزر فرما دیں گے۔ کما قال تعالی فی کتابہ العزیز ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں معاف فرما دیں گے۔ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ، اور چاہیں تو ان کو اللہ چاہیں گے تو ان کو سزا دیں گے، جہنم میں بھیجیں گے، اور یہ قانون کا تقاضا ہوگا عدل کے ساتھ۔ ثُمَّ يُخْرِجُهُم مِّنْهَا بِرَحْمَتِهِ، پھر اللہ ان کو جہنم سے نکال لیں گے اپنی رحمت سے، وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ، اور نیک لوگوں کی شفاعت کی وجہ سے، ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إِلَىٰ جَنَّتِهِ، پھر اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ تَوَلَّىٰ أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ، اس لیے کہ اللہ اہل معرفت کے دوست ہیں۔ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ النُّكْرَةِ الَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَایَتِهِ وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وَلَایَتِهِ، اور اللہ ان کو ایسے نہیں بنائیں گے دنیا آخرت میں جیسے وہ لوگ ہیں کہ جن نے انکار کیا ہے اور وہ ناکام ہو گئے ہدایت کو حاصل کرنے میں، اور نہیں اللہ کی دوستی کو پا سکے۔ اللہم یا ولی الاسلام و اہلہ ثبتنا علی الاسلام حتی نلقاک بی، اے اللہ جو آپ اسلام اور اہل اسلام کے دوست ہیں، ہمیں دین کے معاملے میں اپنے پاس آنے تک ثابت قدم فرما۔ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ، یہ سمجھ لیں کافر اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اس کو سزا ملے گی، اس کو عذاب کہتے ہیں۔ مسلمان فاسق، کبائر کا مرتکب، بڑے بڑے گناہ کرنے والا اگر جہنم میں گیا اس کو سزا ملے گی، اس کو عذاب نہیں تزکیہ کہتے ہیں۔ کافر کو سزا ملے گی اس کو عذاب کہتے ہیں، اور مومن کو جو سزا ملے گی اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ عذاب کا معنی ہوتا ہے ایلام الحی علی سبیل الہوان، زندہ آدمی کو تکلیف دینا ذلیل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کافر کو جہنم میں بھیجیں گے رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے اور تکلیف دیں گے، اور اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ نبی اور نبی کے ساتھ ایمان والوں کو قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے۔ اب اگر مومن جہنم میں جائے گا تو اس وجہ سے نہیں کہ اس کو رسوا اور ذلیل کرنا ہے، اس وجہ سے کہ اس کا تزکیہ کرنا ہے۔ تزکیہ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور صاف کرنا، چونکہ گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے، گناہوں کی نجاست کی وجہ سے یہ خود کو ناپاک کر چکا ہے، اور جنت ناپاک لوگوں کی جگہ نہیں بلکہ پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ یا تو اللہ اپنے کرم سے اس کو پاک فرما دیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے، اور یا قانون کے تحت جہنم میں بھیجیں گے، گناہوں کی سزا دیں گے اور جہنم کی آگ سے اس کے جسم کو پاک کر دیں گے، اور اس کے بعد اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لینا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے تحت علامہ عثمانی نے تفسیر عثمانی کے اندر بھی ہے، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس کے تحت بیان القرآن کے اندر بھی ہے، اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بعض مضامین چونکہ ہمارے انوکھے یا نئے ہوتے ہیں اس پر پھر میں حوالے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بنے کہ یہ ہمارا موقف نہیں ہے بلکہ ہمارے کابر، ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا موقف ہے۔ اور بعض مقامات پہ جو مومن کے لیے لفظ عذاب آیا ہے، یا بعض مقامات پہ مومن کے لیے جہنم کے جانے پر رسوائی ثابت ہو رہی ہے،
انک من تدخل النار فقد اخزیت۔ اب اس کے بعد تفسیر عثمانی میں کیا لکھا ہے کہ جس کو جہنم میں بھیجیں گے اس کو رسوا کریں گے، اور جو جتنی مقدار جہنم میں رہے گا اتنی مقدار کی رسوائی ہوگی۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن فاسق بھی رسوا ہوگا۔ اور بعض جگہوں پہ لفظ عذاب آیا ہے تو یہ ذہن میں رکھنا، یہ حقیقتاً رسوائی نہیں ہوگی، صورتاً رسوائی ہوگی۔ یہ حقیقتاً عذاب نہیں ہوگا، صورتاً عذاب ہوگا، کیونکہ صورت ایسی ہوگی کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس لیے اس پہ لفظ رسوائی خزیون یا اس پہ لفظ عذاب آ گیا ہے، وگرنہ حقیقت میں عذاب اور رسوائی مومن کو دینا مقصود نہیں ہے۔ دیکھیں بسا اوقات استاذ اپنی کلاس کے شاگرد کو، اور جو باصلاحیت بھی ہو استاذ کا چہتا بھی ہو، کبھی استاذ اس کو بھی سزا دیتا ہے، لیکن اس کو سزا اس لیے نہیں دیتا کہ اس کو ذلیل کرے، اس لیے دیتا ہے کہ اس کو تنبیہ کرے اور یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو سزا تو دی جا رہی ہے، لیکن باہر سے آنے والا جب دیکھے گا تو وہ تو نہیں سمجھے گا کہ کیوں دی جا رہی ہے، وہ تو سمجھے گا آج ٹھکائی ہوئی ہے نا، دیکھو کتنی ذلت تجھے اٹھانی پڑی ہے، کتنی تجھے رسوائی اٹھانی پڑی ہے۔ اب مقصد رسوائی نہیں تھا، لیکن لوگ اس کو رسوائی سمجھ رہے ہیں، اس پر رسوائی کے لفظ استعمال بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا مقصد رسوائی نہیں ہوتا۔ مدرسے کا امتحان ہوتا ہے، کچھ طلباء پاس ہوتے ہیں، کچھ ناکام بھی ہوتے ہیں، اور جب رزلٹ سنایا جائے تو بعض مدارس میں سب کو جمع کر کے اعلان کیا جاتا ہے، فلاں اول ہے، فلاں دوم ہے، فلاں سوم ہے، فلاں پوزیشن ہولڈر ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں جو ممتاز ہے، فلاں جید جدن ہے، فلاں جید ہے، فلاں مقبول ہے، اور فلاں راسب ہے اور فیل ہے۔ اب جو پاس ہو رہا ہے وہ بھی کھڑا ہو رہا ہے، جو فیل ہو رہا ہے وہ بھی کھڑا ہو رہا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں، عند الامتحان یکرم الرجل او یوہان۔ امتحان کا جب نتیجہ آئے تو پھر بعضوں کو عزت ملتی ہے، بعضوں کو ذلت ملتی ہے۔ یہ جو معتمم یا استاد اس کو کھڑا کرتے ہیں، اس کو مقصد رسوا کرنا ہوتا ہے یا مقصد تنبیہ کرنا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے تنبیہ ہو، اس کو شرمندگی ہو اور آئندہ ایسا نہ کرے، تو صورت رسوائی کی ہوتی ہے لیکن مقصود رسوا کرنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اہل جہنم جو کبائر کے مرتکب ہوں گے ان کو مقصود نہ رسوا کرنا ہوگا، نہ مقصود ان کو عذاب دینا ہوگا۔ 69 وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، جو شخص اہل قبلہ ہو یعنی عقیدہ ٹھیک ہو اور وہ امام بنے، وہ نیک ہو یا فاسق، اس کے پیچھے ہم نماز کے جواز کے قائل ہیں، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ وَعَلَى مَن مَّاتَ مِنْهُمْ، اور وَعَلَى مَن مَّاتَ مِنْهُمْ، اہل قبلہ ہو، عقیدہ ٹھیک ہو اور فاسق ہو اور مر جائے، ہم اس پر نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے امام کا۔ اس سے اس غلط فہمی کے اندر مت پڑیں کہ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ امام طحاوی وضاحت فرما رہے ہیں وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ۔ اہل القبلہ کسے کہتے ہیں؟ جن کے عقائد ٹھیک، عقائد ٹھیک ہے، عمل میں کمزوری ہے، اس کے پیچھے ہم نماز کے جواز کے قائل ہیں، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز کے جواز کے قائل نہیں ہے۔ وَعَلَى مَن مَّاتَ مِنْهُمْ، عقیدہ ٹھیک اور فاسق کو مر جائے جنازہ پڑھنا چاہیے، لیکن مر جائے عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس پر جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اب بعض باتوں پر یقین کرے بہت تعجب ہوتا ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے ایک مولانا کا بیان سنایا کہ دیکھو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی تو منافق کا جنازہ بھی پڑھتے تھے اور تم مسلمانوں کے بھی نہیں پڑھتے، آپس میں لڑتے ہو۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق تھے، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جنازہ نہ پڑھے، منافق ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر بھی پڑھایا تاکہ اس کے قبیلے والے کلمہ پڑھ لیں، اس کے منہ میں لعاب بھی ڈالا۔ دیکھو حضور منافقین سے کتنے پیار فرما رہے ہیں اور تم آپس میں لڑتے پھر رہے ہو۔ میں نے اب اس بندے سے کہا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ جب اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھ لیا تو بعد میں اللہ رب العزت نے شاباش دی کہ میرا محمد آپ نے بہت اچھا کیا، منافق کا جنازہ پڑھا ہے، یہ عمل آپ کو مجھے بہت پسند آیا ہے، اس کو برقرار رکھنا اور امت کو بھی سمجھا دو منافقین کے جنازے پڑھتے۔ ایسے فرمایا، تنبیہ آئی ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔
جو ہونا تھا ہو گیا، وہی نہیں آئی تھی، آپ نے اپنے اجتہاد سے فرما لیا، آئندہ ایسے شخص کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور ایسے شخص کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں مانگنا۔ بچو اس سے۔ مدینہ منورہ جو منافقین نے مسجد بنائی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسجد زرار، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اس مسجد کو گرا دو۔ انہوں نے حضور کو دعوت دی، ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ ایک نماز پڑھ دیں، دعا فرما دیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقم فیہ، نا پیغمبر اس مسجد میں نہیں آنا، اس کو گراؤ، یہ نماز کے لیے نہیں بنی، شرارت کے لیے بنی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو شرارت کے لیے مساجد بنائی جائیں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اللہ اپنے پیغمبر کو ہی بات سمجھا رہے ہیں، تو ہم کیسے ہر چیز کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں؟ ان باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھا کرو۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں افراط اور تفریط سے کام مت لو۔ ہم شریعت کو بیان کرنے اور شریعت کو سمجھانے کے پابند ہیں، لیکن حدود شریعت میں رہتے ہوئے۔ ایک ساتھی تبلیغ میں چل رہے تھے، علماء تھے، مجھے انہوں نے فون کیا کہ مولانا صاحب فلاں شہر میں فلاں مسجد میں جانتا تھا اس کا امام کون ہے اور کس عقیدے کا مالک ہے، تو مجھے کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو ہم پھر اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ میں نے کہا پڑھ لیں۔ آپ تو کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ میں نے کہا آپ نے پوچھا ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں ہوتی۔ آپ مجھ سے پوچھتے پڑھیں کہ نہیں؟ تو میں آپ سے کہتا پڑھ لیں۔ بھئی یہ ذہن رکھنا کہ نہیں ہوتی، اس سے دعوت کے کام پہ فرق نہیں پڑتا۔ آپ نہ پڑھیں تو ہو سکتا ہے فرق پڑے۔ میں نے کہا پڑھ لیں، بعد میں لٹا لیں، بعد میں لٹا لیں۔ اب ان کی دلیل کا خلاصہ کیا تھا کہ جب ہم ان کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھیں گے تو ان کو جوڑیں گے کیسے؟ میں نے کہا صرف بد عقیدہ نمازی کو جوڑنا ہے یا زانی اور شرابی کو بھی جوڑنا ہے؟ کہا جی ان کو بھی جوڑنا ہے۔ میں نے کہا زانی اور شرابی کو جوڑنا ہے یا زانیہ اور فاحشہ کو بھی جوڑنا ہے؟ کہا جی ان کو بھی جوڑنا ہے۔ تو میں نے کہا چونکہ آپ لاہور میں ہیں تو لاہور میں ایک جگہ اس کو ہیرا منڈی کہتے ہیں، وہاں زانیات ہیں، فاحشات ہیں، ان کے ایمان کی فکر کرو، وہاں چلے جاؤ، تھوڑی سی دوستیں لگاؤ، دو چار بوسے شوسے لو، پیار شیار کرو، جب تمہاری سہیلیاں بن جائیں گی تو پھر کہنا اللہ نے کامیابی دین پر چلنے میں رکھی ہے، بس یہ میری بہن غلطی ہوگی ہے، ذرا آج نکلتے ہیں مل کر۔ مجھے کہتے ہیں یہ کیا؟ میں نے کہا جائز ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا بات سمجھو، چونکہ زنا کی نفرت آپ کے دل میں موجود ہے، آپ زانیہ کا زنا چھڑانے کے لیے کبھی اس کے ساتھ زنا نہیں کرتے۔ شراب کی نفرت آپ کے دل میں موجود ہے، آپ کسی شرابی کا شراب چھڑانے کے لیے کبھی اس کے ساتھ شراب کے دو گھونٹ نہیں پیتے۔ آپ کے ذہن میں ساز اور گانے کی نفرت موجود ہے، آپ کسی گویے کو دین پہ لانے کے لیے اس کے ساتھ تھوڑا سا گانا نہیں گاتے۔ آپ کے ذہن میں ڈانس کی نفرت موجود ہے، آپ کسی کو دین پہ لانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کلب میں اتر کر ڈانس نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ عقیدے کی نفرت موجود نہیں ہے، اس لیے بد عقیدہ کو دین پہ لانے کے لیے اس کی بد عقیدگی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ بدعت کی نفرت دل میں موجود نہیں ہے، اس لیے بدعت والے کو سنت پر لانے کے لیے بدعت کا ارتکاب کر لیتے۔ میں نے کہا بھی آپ علماء ہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا نہ پڑھو، میں کہتا ہوں پڑھ بلو لیکن ہوگی نہیں۔ میں توڑ نہیں رہا، میں جوڑ رہا ہوں، میں تمہیں ان کی مصروں سے نکال نہیں رہا، مصر میں بھیج رہا ہوں، لیکن ذہن تو رکھو کہ ہم نے نماز دوبارہ پڑھنی ہے، ذہن میں تو رکھو نا ہم نے دوبارہ پڑھنی ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرماؤ۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں ان سے کبھی دھوکہ لگ جاتا ہے۔ من ارى الصلاة خلف كل بر وفاجر من اہل القبلہ، اور آپ کو حیرانگی ہوگی، آپ کو تو بے فتاوی اٹھا کر دیکھیں، اگر امام ٹیلی ویژن دیکھتا ہو اس کے پیچھے نماز، کہا جی مکروہ تحریمی ہے۔ اگر امام حجام ہو، کہا جی اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ یہ سارے اہل قبلہ نہیں ہے، تو پھر بھی مکروہ تحریمی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک آدمی فاسق ہو، اور فاسق عقیدہ ٹھیک ہے، مبتدع نہیں ہے، فاسق اور فاجر ہے، اور اس کو مصلی امامت سے ہٹانا آپ کے بس میں نہیں ہے، تو الگ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے اسی فاسق کے پیچھے نماز پڑھ لو اور مسجد کا ماحول خراب نہ کرو، امت کو توڑو مت، ٹکڑے مت کرو۔ ایک آپ جا رہے ہیں، امام ہے، اس کی داڑھی سنت کے مطابق مٹھی سے چھوٹی ہے،
اس کی امامت ہٹانا آپ کے بس میں بھی نہیں ہے، اور آپ وہاں رہتے ہیں، اب آپ ہر نماز کو دوسری جماعت کھڑی کر دیں گے، انتشار ہوگا، اور یہ انتشار دین کو تباہ کر دے گا، اور ہٹانا آپ کے بس میں نہیں ہے، لہذا اس کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ آپ کو پتہ ہے اس امام کے گھر میں ڈش لگی ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، اس کو ہٹانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، الگ جماعت کھڑی کر کے انتشار میں امت کو ڈالو، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ لیکن یہ بھی ان کے لیے ہے کہ جن کو ہٹانے کا اختیار نہیں ہے، جن کو ہٹانے کے اختیار ہے، متولی ہے، یہ مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے بدعتی کا، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من وقر صاحب بدعت فقط عان علی ہدم الاسلام، جو بدعتی کو عزت دیتا ہے وہ دین مٹانے میں بدعتی کا ساتھ دیتا ہے۔ اور کسی کو مسلح پہ کھڑا کرنا، اس سے بڑا احترام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک ساتھی نے فون کیا کہ مولانا صاحب ہم کچھ لوگ یہاں ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں، اور ایک بندہ ہے اس نے زور کی نماز پڑھی تھی، ہم نے زور کی نماز پڑھنی تھی، اس نے مصلی پہ کھڑا ہو گیا اور کہتا جی میں نفل پڑھ رہا ہوں، تم فرض کی نیت کرو، متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز ہو جاتی ہے تو ہماری نماز ہوگی کہ نہیں؟ مجھے بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا تمہیں ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے اس کے پیچھے نماز پڑھی؟ وہ جی وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا ہٹا دیتے اس کو، وہ اپنے غلط مذہب پر قائم ہے، وہ تم اپنے صحیح مذہب پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اسے کو بھی تو نے نماز پڑھ لی ہے نا، تو نفل پڑھ رہے تو نفل پڑھ لے، تم نہیں ہٹا سکتے، کوئی جی ہم 2 منٹ بعد نماز پڑھ لیں، تو پڑھ لے نفل۔ آپ وہ نماز خراب کرنے کے لیے جری ہو کر مصلی پہ کھڑا ہے، اور اسی جگہ پر وہ ملازم، اسی پر تم ملازم ہو۔ اس کو ملازمت کا خوف نہیں ہے، تمہیں ملازمت کا خوف ہے، تمہیں ملازمت کا خطرہ ہے۔ کوئی ایمانی غیرت بھی چیز ہوتی ہے، کچھ ایمانی غیرت بھی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے ایمان کے معاملے میں غیور اور غیرت مت بنو، ایمان کے معاملے میں دیوسی پن کا مظاہرہ مت کرو۔ وَنَرَ الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَعَلَى مَن مَّاتَ مِنْهُمْ۔ مدینہ منورہ میں جنازہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس شخص کے دل میں عثمان کا بغض ہے۔ پیغمبر نے منافق کا جنازہ پڑھا، آپ کو نظر آ گیا، اور اس پر اللہ نے بعد میں روک دیا، وہ بھی نظر نہیں آیا، اور جس کا جنازہ نہیں پڑھا وہ آپ کو نظر نہیں آیا۔ اللہ سے ڈرو، کیسی بات آپ کرتے ہو؟ میں اس لیے گزارش کے بہت اچھی طرح ذہن بناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ہے، مدینہ منورہ میں جنازہ آ گیا۔ حضرت حذیفہ ہیں مدینہ میں؟ جی ہیں۔ جنازے میں آئے ہیں؟ نہیں آئے، میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ اس کا مطلب یہ منافق ہے۔ اللہ کے نبی نے منافقین کا علم حذیفہ کو دیا تھا، حذیفہ جنازے میں نہیں ہے تو منافق ہے، اور جس کا جنازہ حذیفہ نہ پڑھے اس کا جنازہ میں عمر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت عمر سے زیادہ دین کا فکر کس کو ہے؟ حضرت عمر سے زیادہ دین پہ کس کا مال لگا ہے؟ عمر سے زیادہ قربانی کس کی لگی ہے؟ ایسا بڑا آدمی ہے، کہتا یہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے مسائل امت کے سامنے بالکل ٹھیک لاؤ، امت کو مسئلہ غلط نہ دینا۔ صحیح مسئلہ بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ، غلط مسئلہ نہ بتاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ کبھی آپ کسی اور سے پوچھ لے، میرا مطالعہ نہیں ہے، کسی اور سے پوچھ لے، میری تحقیق نہیں ہے، جان چھڑا دو، غلط کیوں بتاتی ہو آپ مسئلہ؟ ایک شخص ہوتا ہے فاسد العمل، ایک ہوتا ہے فاسد العقیدہ۔ فاسد العقیدے کا حکم الگ ہوتا ہے، فاسد العمل کا حکم الگ ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے ہوتا ہے فاسد العقیدہ، اور فٹ اس کو کرتے ہیں فاسد العمل والے بندے پر۔ اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ ایک جگہ میں جامعہ میں بیٹھا تھا، مہمان خانے میں، وہاں مفتی صاحب بھی تھے، میرے بہت اچھے دوست ہیں، بہت بے تکلف دوست ہیں۔ وہاں ایک آدمی آ گیا، اس نے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ جی غیر مقلد امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا مفتی صاحب سے نہ پوچھو، یہ مجھ سے پوچھو۔ ہماری دوستی یہ بے تکلف تھے نا۔ میں نے کہا مفتی صاحب کہیں گے کہ حدیث کی روشنی میں ہو جاتی ہے، اور میں نے کہنا ہے حالات حاضرہ کی روشنی میں نہیں ہوتی۔ اب تو کہے گا جب حدیث کی روشنی سے ہو جاتی ہے تو حالات حاضرہ اصل ہوتے ہیں، حدیث اصل ہوتی ہے۔ انہوں نے آپ کو حدیث سنا دینی ہے، صلو خلف کل برن، صلو خلف کل امام کان برن او فاجرا،
ہر امام کے پیچھے نماز پڑھو وہ نیک ہے یا برا ہے، تو یہ کون سے کافر ہیں؟ میں بھی کہتا ہوں کافر نہیں ہے۔ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں نماز پہ کھڑا کر دینا، تو نے ان کے کہنے پر نماز شروع کر دینی ہے، اور جب تو نے 4-5 دن وہاں نمازیں پڑھنی ہے تو اس نے بلا کر پوچھنا ہے کہ تو نماز میں رکوع جاتے اٹھتے رفع دین کیوں نہیں کرتا؟ تو نے کہنا جی تعلیم الاسلام میں نے ایسے ہی پڑھا تھا، بیت زبر میں ایسے پڑھا تھا، میں نے چلا لگایا تو تبلیغ میں ایسے پڑھا تھا۔ اس نے کہنا کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، حضرت تھانوی کا پڑھا ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی کا پڑھا ہے یا اللہ کے نبی کا؟ اللہ کے نبی کا۔ حضرت جی مولانا الیاس کا پڑھا ہے اللہ کے نبی کا؟ اللہ کے نبی کا۔ تو یہ بخاری شریف موجود ہے، 5 حدیثیں اللہ کے نبی کو جاتے اٹھتے رفع دین کرتے تھے، تو کیوں نہیں کرتا؟ سنت کے مطابق تو نماز نہیں پڑھ رہا، تو نے انہی مفتی صاحب کے پاس آنا ہے۔ مفتی صاحب اس نے دلیل پوچھی ہے، بیٹا مناظرے نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، چلو تو نے پھر چلا جانا ہے۔ اس نے کل پھر تجھے پوچھنا ہے، ہاں مفتی صاحب سے آپ نے پوچھی دلیل؟ آپ نے کہنا میں نے پوچھی تھی، مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے۔ اس نے کہنا جھوٹ بولتے ہیں، اصل مفتی صاحب کے پاس دلیل ہے نہیں۔ اس نے پھر میں نے کہا تو نے پھر کل آنا مفتی صاحب حدیث دیں۔ انہوں نے فرمایا تجھے کل منع نہیں کیا تھا؟ یہ جو ہمارے کعبے اتنے بڑے بڑے، کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا وہ بخاری کو نہیں جانتے تھے؟ یہ جاہل آدمی زیادہ بخاری کو جانتا ہے، یہ دلیل ہوگی۔ تو نے پھر آ جانا ہے۔ اس نے کہنا ہاں ملی حدیث۔ آپ نے یہ جواب، اس نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا نا کہ تمہارے پاس حدیثیں نہیں ہیں، دلیلیں نہیں ہیں۔ مفتی صاحب نے تجھے نماز پہ تو لگا دی ہے ان کے پیچھے، اب تجھے سنبھال نہیں رہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو رفع دین شروع کر دینی۔ کچھ دن بعد آمین بالجار کی بات ہو جائے گی۔ میں نے کہا ہم رفع دین بھی برداشت کر لیں گے، آمین بالجار بھی کر لیں گے، چلے ہم اسے مجتہد کا عمل سمجھ کر خاموش ہو جائیں گے۔ تو اس نے اگلے دن کہنا ہے آپ کیا کرتے ہو؟ جی میں فلاں دفتر میں ملازم ہوں یا کاروبار ہوں۔ کوئی دین پڑھا ہے؟ پڑھا تو نہیں، بس میں نے جماعت میں 4 ماہ لگائے، سالانہ چلا لگاتا ہوں۔ اچھا تو وہاں کیا پڑھتے ہو؟ کہا جی فضائل مال۔ لاؤ ذرا، وہ فضائل مال لائے گا، اس نے اس کو کھول کے اعتراض کر دینا کہ یہ دیکھیں اس میں کفر لکھا ہے، یہ دیکھیں قرآن کریم کے خلاف لکھا ہے۔ آپ نے پھر مفتی صاحب کے پاس آنا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا تو ابھی تک باز نہیں آیا۔ یار یہ چھوٹا ہے، یہ مولانا زکریا بڑے تھے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ قرآن کے خلاف تھا تو مولانا زکریا صاحب کو نہیں پتا تھا؟ اتنے بڑے آدمی تھے، اور جز المسالک لکھی ہے، فلاں کتاب لکھی ہے، فلاں کتاب لکھی ہے، اس کو کیا پتا؟ تو میں نے کہا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس کو انہوں نے نماز کی اجازت دی ہے نا، وہ پہلے رفع دین کرے گا، پھر اونچی آمین کہے گا، پھر کفر کی مشین بنے گا۔ یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ گمراہ ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ آپ نے کہا نماز پڑھ لینا۔ اس کو کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہی رک جاتا، یہ تھوڑے دوسرے محلے میں جا کے تو پڑھ لیتا، لیکن یہ بچہ کبھی گمراہ ہو کے یہ کفر کی مشین نہ بنتا۔ اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں سدن للذرائع، کہ بعض چیزوں کی گنجائش ہو پھر بھی نہیں دیتے کہ ایسے بڑی مصیبت نکل آتی ہے۔ میں نے کہا اس میں تو حرج کی ہوئی، تو فقہا میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے امت کی حوصلہ شکنی کرو۔ جو جب مرشد کو پوچھتا ہے نا کہ مولانا صاحب مماتیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں جو آپ نے پڑھی ہے نا وہ بھی لٹاؤ، ہم دیکھتے ہیں دوبارہ کیسے پڑھتا ہے وہ، ہم دیکھتے ہیں پڑھتا کیسے۔ جی میں نے تو بہت زیادہ پڑھی ہیں، میں نے کہا بہت زیادہ لٹا لو، اس میں کیا؟ جو مجبوری کی حالت میں پڑھی ہے وہ ہم نے کہا خوشی کے ساتھ لٹا لو، اس میں کیا؟ لٹانی ہے آپ نے۔ اب بتاؤ ٹھیک ہو گئے یا نہیں؟ امت لائن کے اوپر آ جائے، امت کا رخ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک رسالہ ختم نبوت کا ہے، نقیب ختم نبوت، یہ غالباً اکتوبر 2014 یا 15 کا ہے غالباً، مجھے اب تاریخ تو یاد نہیں، میں دیکھ کر بتا دوں گا۔ جلسہ ہوا، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا۔ حضرت کا بیان ختم ہوا، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا جی ایک سوال ہے، فرمایا پوچھو۔ کہا جی غیر مقلدین اہل حدیث کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ حضرت شاہ جی نے فرمایا ہو جاتی ہے۔ شاہ جی بیٹھ گئے، مولانا خیر محمد جلندی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں جلسہ تھا، حضرت کھڑے ہو گئے، فرمایا میں چونکہ جلسے کا صدر ہوں، حق کے صدارت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر انتظامیہ اجازت دے۔ کہا جی فرمائیں۔ حضرت فرمانے لگے مرزا قادیانی کو کے خلاف کس کو ساتھ ملانا ہے، یا انگریز کو بر صغیر سے نکالنے کے لیے کس کو ساتھ ملانا ہے، یہ عطا اللہ شاہ بخاری جانتے ہیں۔
اور کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کس کے پیچھے نہیں ہوتی یہ شاہ جی کا کام نہیں ہے، یہ خیر محمد جلندری کا کام ہے۔ اس لیے اتنی وجوہ سے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ جی پھر سٹیج پر ہے، شاہ جی کھڑے ہو گئے، یہ تھے مشائخ اکابر، یہ تھے۔ شاہ جی فرمانے لگے مسئلہ وہ ٹھیک ہے جو مولانا خیر محمد جلندری صاحب نے بتایا ہے، جو میں نے بتایا تھا وہ غلط ہے۔ جامع خیر المدارس کے شیخ الحدیث مولانا صدیق رحمہ اللہ فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ نقل فرمایا، یہ راوی وہ ہیں، دیکھو کتنا بڑا راوی ہے۔ اور حضرت فرماتے تھے مولانا صدیق رحمہ اللہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اصل میں وہاں ایک دیہات تھا، غیر مقلدوں نے کام شروع کیا، علماء حق نے مخالفت ان کا رد کیا کہ تم غلط کرتے ہو، تو ان لوگوں نے کہا کہ ابھی جو جلسہ آ رہا ہے اس جلسے پر جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں، اگر تمہارے بڑے کہہ دیں کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز ہوتی ہے تو ہم سچے، وہ کہہ دیں نہیں ہوتی تو ہم جھوٹے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ یہ فیصلہ کر کے آئے تھے۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ مسئلہ کس سے پوچھنا ہے اور کس سے نہیں پوچھنا، انہیں اپنا چکر چلانا تھا نا، تو وہ سمجھتے تھے اس فن والے حضرت مولانا خیر جلندری ہے، مولانا طاء اللہ شاہ بخاری کا فن اور ہے، اور انہوں نے انگریز کے خلاف تاریخ چنہ ہر کسی کو ساتھ رکھا ہوا ہے، ان کے کچھ نرمی ہے تو مسئلہ ان سے پوچھو، اس لیے مسئلہ ان سے پوچھا۔ اور جب مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ وضاحت کی، شاہ جی نے رجوع کا اعلان فرما دیا۔ کہ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، اب اگر میں کہتا ہوں اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو یہ فتویٰ میرا ہے یا مولانا خیر محمد جلندری صاحب کا ہے؟ جی مولانا خیر محمد جلندری صاحب حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مجاز ہے۔ اب بتاؤ میری کیا حیثیت ہے؟ حضرت تھانوی کے خلیفہ مولانا عبدالغنی پھول پوری، ان کے خلیفہ حکیم اختر صاحب، ان کا خلیفہ میں۔ حضرت تھانوی کے خلیفہ حضرت مولانا ابرار ہردوئی، ان کے خلیفہ مولانا حکیم اختر، ان کا میں۔ اب میں تو حضرت تھانوی کی خلافت ہے دو واسطوں سے اور ان کو خلافت ہے بلا واسطہ۔ اب اگر میری اور حضرت جلندری کی رائے میں اختلاف ہو جائے تو اکابر دیوبند کی رائے میری ہوگی یا مولانا حضرت جلندری صاحب کی ہوگی؟ بولو نا۔ تو یہ بات آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ میں جو رونا روتا ہوں میں اپنے اکابر کی بات کہتا ہوں، ان اکابر سے چھوٹے ایک دو بات کہہ دیتے ہیں اور آپ میری بات ان سے لڑا دیتے ہیں کہ دیکھو جی مولانا الیاس گمن صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں مولانا صاحب یہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نا، آپ اوپر کے اکابر کی رائے لو اور پھر یہ کہا کرو کہ مولانا الیاس گمن صاحب ان کی بات کرتے ہیں یا فلاں مولانا ان کی بات کرتے ہیں۔ جو اکابر کی بات کرے وہ اکابر والا ہے، اور جو اکابر کی بات نہ کرے وہ اکابر سے ہٹ گیا ہے۔ تو جو ہٹ جائے وہ توڑتا ہے، اور جو اکابر کی بات کرے وہ اکابر سے جوڑتا ہے۔ تو میں آپ کو اکابر سے جوڑ رہا ہوں یا توڑ رہا ہوں؟ یہ بات سمجھ نہیں آنی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھا کرو کہ اس کی ضد کہاں پہ پڑتی ہے۔ اپنے اکابر، اپنے اسلاف اور اپنے مشائخ کے نظریات کا تحفظ کرو، ان کی آراء کا تحفظ کرو۔ میں ہوں، مجھے اگر دو بندے سنتے ہیں، دو لوگوں نے میرا جلسہ سننا شروع کر دیا ہے، دو طلباء نے میرے پاس پڑھنا شروع کر دیا ہے، میری اس چھوٹی سی شہرت کی وجہ سے میری رائے اکابر کے خلاف آ جائے، مسترد کر دو مجھے، ان کی رائے کو لو، چھوڑ دو مجھے، ان کی رائے کو لو بس۔ اور اگر ان کی رائے لیتا ہوں تو سبحان اللہ، اس رائے کو قبول بھی کرو اور اس رائے کو پھیلا دو۔ ہمارے اس مرکز اہل سنت والجماعت کی خصوصیت ہے، ہم اپنے اکابر کی رائے کے مطابق چلتے ہیں اور اپنے اکابر کے مزاج کے مطابق چلتے ہیں۔ اتنی بات البتہ میں ضرور کہتا ہوں کہ بس اوقات ہمارے ہی اکابر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کی رائے یہ اور ایک کی رائے یہ۔ میں اس پر پھر کبھی تفصیل سے آپ کی خدمت میں بات کروں گا، یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر کسی مسئلے پر اکابر کا اختلاف ہو جائے تو آپ نے کس رائے کو لینا ہے۔ اگر کسی مسئلے پر اکابرین کا اختلاف ہو جائے تو آپ نے کس رائے کو لینا ہے، مفید رائے کون سی ہے۔ میں انشاءاللہ کسی وقت اس پر پھر تفصیل سے بات کر دوں گا، کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اور اس بات کو سمجھانے کے لیے مجھے پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو حضرات آن لائن سبق پڑھ رہے ہیں وہ دعاؤں کا بار بار کہتے ہیں، اب بھی ان کے میسج آ رہے ہیں کہ دعا فرمائیں۔ میں خود بھی کرتا ہوں اور میں آپ تمام طلباء سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو لوگ ہم سے منسلک ہیں، ہمارے معاون ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ سب ان کے لیے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا فرما دے، اللہ ان کی ضروریات کو پورا فرما دے،
اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے. کسی کے نکاح کا مسئلہ ہے تو اللہ وہ حل فرما دے، اولاد کا مسئلہ ہے وہ حل فرما دے، ملازمت کا مسئلہ ہے وہ حل فرما دے. کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ کریم اپنے کرم سے اس کو حل فرما دے. اور اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کے مسلک کو، اکابر کے منہج کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا